ہم مسلمانوں کا تو قرآن پاک پر یہ یقین ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے اور یہ وحی الہی ہے، اس لیے ہمارے لیے تو قرآن پاک کی آیات مقدس اور مقدم ہیں، اور سائنس اور دوسرے علوم کی بات رد کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کی آیات پتھر پر لکیر کی مانند ہیں جو کہ ثابت شدہ ہیں۔ ابھی اس سائنسی نظریہ جو ہے وہ ایک خیال ہے نا، اس لیے میں اپنے اس مضمون میں سائنسی نظریات پر قرآن پاک کی آیات کو ترجیح دوں گا اور پھر اس کی وضاحت کروں گا کہ کس طرح اور کس حد تک سائنسی نظریات میں اور قرآن پاک کی آیات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمارا حساب ہوگا اور ہمارے عملوں کے مطابق ہمیں جزا یا سزا یعنی جنت یا دوزخ ملے گی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن پاک کی ہر بات کو سچ ماننا ہوگا، ہمیں غیب پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ دیکھ کر تو ہر کوئی ایمان لے آئے گا، اصل بات تو تب ہے کہ بن دیکھے اس کائنات میں موجود نشانیوں سے ہم یہ جانیں اور مانیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور اس نے انسانوں اور دوسری مخلوقات کے علاوہ جنات اور فرشتوں کو بھی بنایا جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں انہیں بن دیکھے ماننا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہے اسی نے تخلیق کیا اور اس نے انسانوں اور دوسری مخلوقات کے علاوہ جنات اور فرشتوں کو بھی بنایا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں انہیں بن دیکھے ماننا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہ یہ یقین اندھا یقین ہے۔ اگر قرآن پاک میں جنات کا ذکر آیا تو آج پوری دنیا میں مختلف مقامات پہ بہت سارے لوگ جنات کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا جنات کے وجود کی انہیں علامات نظر آتی ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن پاک تو بلا شک و شبہ کلام الہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا ہر مضمون شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ رشد و ہدایت کا مینار ہے۔ لیکن ان کے لیے جو بن دیکھے غیب کے حقائق کو مانتے ہیں، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قائم کرنا اور اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، انسان کا ضمیر جاگتا ہے، بار بار تلاوت ہوتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 1 تا 3۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، یعنی محض اس کی عبادت کرنے میں نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سچے اور پرہیزگاروں کی یہ علامت بتائی ہے قرآن پاک میں۔ البقرہ 2:177۔ اور قرآن پاک کے متعلق اسی طرح ایک جگہ اور ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سورہ ممتحنہ آیت 27۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔
جس طرح انسان میں موت کے بعد کی زندگی سے متعلق تجسس ہے، بالکل ویسے ہی اس میں قیامت سے متعلق ایک تجسس ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کا عمل کیسے وقوع پذیر ہوگا۔ قیامت کب آئے گی یعنی کہ اس کا مقررہ وقت کیا ہے، یا کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں تبھی سے چلے آ رہے ہیں جب سے انسان اس زمین پر آباد ہے، اور جب بھی وہ اپنے ارد گرد اس کائنات کے نظام پر غور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اسی طرح کے سوال اٹھتے ہیں۔ 1400 سال پہلے بھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سوال کیا کرتے تھے، اور آج بھی لوگوں کے ذہن میں اسی طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی یا اس کا مقررہ وقت کیا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ اس پہ بڑی بحث ہے، بڑے ہم شدت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنا غیب کا علم دے دیا جاتا ہے اتنا ہی، یہاں تک کہ آج جب سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، آج جب کہ طاقتور دوربینوں کی مدد سے سائنسدان اس کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آج انہوں نے اس کائنات کے آغاز کا بھی اندازہ کر لیا ہے، گو کہ ان کا یہ اندازہ 100% درست نہیں، ذرا سے اندازے کی غلطی سے کئی ملین سال کا فرق آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کائنات کے اختتام سے متعلق کوئی اندازاً وقت نہیں بتا پائے ہیں، اور ایسا وہ یقیناً مستقبل میں بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آگاہ نہیں کیا تو کسی اور کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے واقع ہونے سے متعلق پہلے یعنی قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کی نشانیاں بتا دی گئی تھیں، یعنی کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اگر تم سچی ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ سورہ ملک آیت 25-26۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے خوشخبری، ڈر اس طرح کہ بدی کرو گے، برا عمل کرو گے تو جہنم ملے گی، سزا ملے گی، نیکی پر چلو گے تو جزا ملے گی، جنت ملے گی، آخرت جو لمبی کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، وہ بھلی ہوگی۔ اب ان سے سائنسی سوال، تاریخی سوال، کہیں پر ان سے ذوالقرنین کا سوال، کہیں کچھ، بیسک جو نبوت کی ریزن ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو انسانیت کے راستے پر چلایا جائے اور بدی سے روکا جائے، ایسے عملوں پر لایا جائے جن پر انسانیت کی فلاح ہو، معاشرے میں بگاڑ نہ ہو۔ بدی سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ معاشرہ بالکل جنگلیوں کی طرح ہو جائے گا، جنگل کی طرح ہو جائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، یعنی کہ واضح طور پر آ گیا کہ اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے۔ عام 30 سورہ تکویر آیت 42-45۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ بالکل واضح آیت ہے کہ یعنی کہ سوائے اللہ کو کسی کو نہیں پتہ، اس کے باوجود ہم مسلمانوں میں اس بات پر تکرار ہے، ضد ہے اور فتوے لگتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت سے اگر ہم متصادم ہوتے ہیں تو ہم جو لوگ بھی متصادم ہوتے ہیں، جو تکرار کرتے ہیں اس معاملے میں، وہ اپنے عمل کا جواب دیں گے، کیونکہ قرآن کی یہ واضح آیت ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ محض تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں
جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ قال الملا 9 سورہ اعراف 7 آیت نمبر 187 188۔ اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوائے۔ اور یہ جو بحث ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا سارا علم تھا، صرف اتنا علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کر دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ آخری حصہ جو ہے نا غور کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا سارا علم تھا۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو بحث ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ واضح آیات ہے، اس کے باوجود تکرار اور بحث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ بس یہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ سائنٹیفک طریقے سے بھی وضاحت ہوگی کہ کیسے عمل ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، اس کے لیے ختم کرنا تو مشکل نہیں ہے، چیزوں کو بنانا مشکل ہے، توڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے، ختم کرنا تو آسان ہوتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 77۔ اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور وہی زمین والوں کا معبود ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اور وہی حکمت والا اور علم والا ہے اور بڑی برکت والا ہے کہ اسی کے لیے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹو گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 64 تا 85۔ اس آیت میں بھی واضح طور پر بتا دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ ومن یقنط 22 سورہ الاحزاب 33 آیت نمبر 23۔